وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعت شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ یہ سورہ اعراف میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے سلسلے میں یہ 5واں واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آیات میں بیان فرمایا ہے، اور یہ آیات سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 93 تک ہیں، جن میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جنہیں مدین کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اس کا ترجمہ میں پہلے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی کچھ تھوڑی سی تشریح پیش کروں گا۔ ترجمہ یہ ہے، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، لہذا ناپ تول پورا پورا کیا کرو، اور جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان میں ان کی حق تلفی نہ کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ لوگوں، یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا ہے اگر تم میری بات مان لو، اور ایسا نہ کیا کرو کہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکو اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرو، اور وہ وقت ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے بھیجا گیا، اور ایک گروہ
ایمان نہیں لایا تو ذرا اس وقت تک صبر کرو جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان کے قوم کے سردار جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے کہنے لگے، اے شعیب، ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ شعیب نے کہا، اچھا، اگر ہم نفرت کر رہے ہوں تب بھی ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر تمہیں تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف واپس جائیں۔ ہاں، اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے۔ ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنایا ہوا تھا، قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا آخر کو نقصان اٹھانے والے وہی ہوئے۔ چنانچہ وہ یعنی شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، اے قوم، میں نے تجھے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تیرا بھلا چاہا تھا، اب میں اس قوم پر کیا افسوس کروں جو ناشکری تھی۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے جو قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے اور یہاں پہلی بار آیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ ہود میں بھی اس کی تفصیل آنے والی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا، اور انہی کی نسل سے ایک قوم چلی جو قوم مدین کہلاتی تھی، اور یہ قوم جس جگہ جا کر آباد ہوئی اس کا نام بھی مدین ہو گیا۔ تو یہ جو کہا فرمایا گیا کہ ہم نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اس سے مراد مدین کا قبیلہ بھی ہے اور وہ مدین کی بستی بھی ہے جس میں یہ قبیلہ آباد تھا۔ کچھ اور مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب الایکہ کہا ہے۔ ایکہ کے معنی ہوتے ہیں گھنا جنگل۔ تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اصحاب الایکہ بھی انہی مدین کے لوگوں کا نام ہے، اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ الگ قوم تھی، اس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو الگ بھیجا گیا تھا۔ لیکن زیادہ تر محدثین کا، مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ مدین اور اصحاب الایکہ ایک ہی قوم کا نام ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا تھا۔ ایک چیز میں تو تمام کافر مشترک ہیں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اپنا خدا مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی بدعمالیاں ایسی ہیں جو کسی خاص قوم کے اندر زیادہ ہوتی ہیں دوسرے کے مقابلے میں۔ انبیاء کرام علیہ السلام جب قوم کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تو ان کو بنیادی طور پر تو ان کی تعلیم توحید کی ہوتی ہے، لیکن جو دوسری بدعمالیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں ان کا بھی خصوصی طور پر انبیاء کرام ذکر کرتے ہیں
ان سے روکتے ہیں، ان کی برائی بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ پیچھے آپ نے لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں دیکھا، تو یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ایک طرف تو مشرک تھی اور دوسری طرف ان کے اندر جو خصوصی بدکاری پیدا ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، یعنی جب کوئی سامان فروخت کرتے تو ڈنڈی مار لیتے تھے، اور اگر کسی سے لینا ہوتا تو پورا لے لیتے تھے۔ تو یہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ ان کی ایک خصوصی علامت جیسی بن گئی تھی۔ اور دوسری خرابی ان میں یہ تھی کہ وہ لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالنے کے عادی تھے، رہزنی کے عادی تھے۔ مسافروں کے راستے میں بیٹھ جاتے اور ان کو لوٹ لیا کرتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک طرف ان کو توحید کی دعوت دی اور دوسری طرف ان برائیوں سے اجتناب کی تاکید فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ پیغمبر تھے اور ان کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام میں وہ خطیب کے طور پر خصوصی اہمیت رکھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی خطابت کا سارا زور اپنی قوم کی اصلاح کے اوپر لگایا، طرح طرح سے مختلف اسلوبوں سے ان کو پیمائش کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ ان کے ساتھ ایمان بھی لے آئے اور ان کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی، لیکن جو بڑے طاقتور لوگ تھے تو وہ ایمان لانے سے مسلسل گریز کرتے رہے، بلکہ ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دیتے کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے جب تک تم ہمارے دین میں واپس نہ آ جاؤ۔ لیکن جب ایک مرتبہ ایمان دل میں گھر کر جاتا ہے تو کوئی بھی لالچ اور کوئی بھی دھمکی انسان کو اس سے باز نہیں رکھ سکتی۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے اصحاب انہوں نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم جو چاہو کرو، لیکن ہم اپنے اس ایمان سے واپس کفر کی طرف جانے والے نہیں ہیں۔ پھر بعد میں جب مدت گزر گئی اور یہ جو سردار قسم کے لوگ تھے، دولت مند لوگ تھے، ان کی اصلاح کی کوئی توقع باقی نہ رہی، تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیجیے۔ اس کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، الیاذ باللہ۔ اس کو قرآن کریم میں کہیں زلزلے سے تعبیر کیا ہے، کہیں چنگھاڑ سے تعبیر کیا ہے، اور کہیں سائبان سے یا بادل سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر مختلف مفسرین نے بیان کی ہے، تو ان کا فرمانا یہ ہے کہ ان کے اوپر سخت قحط پڑا تھا اور گرمی کا ایک زبردست گرمی کا ان کے اوپر ایک طرح سے طوفان ایسا تھا کہ ہر چیز گرم ہو گئی تھی۔ اسی دوران ان کے اوپر ایک بادل بھیجا گیا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ بادل آیا ہوگا تو اس سے ہمیں سایہ بھی ملے گا اور شاید بارش بھی برسائے گا تو ہماری گرمی دور ہو جائے گی۔ اس بادل کو دیکھ کر سارے بستی کے لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے، اس بادل کے سائے میں جمع ہو گئے۔ جب سب سائے میں جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس بادل سے انگارے برسائے گئے۔ اسی کو قرآن کریم میں عذاب یوم الظلہ سے تعبیر فرمایا، اور ساتھ میں چیخ بھی ہوئی ہو اور زلزلہ بھی آیا ہو تو یہ بھی ممکن ہے، لہذا اس کو کہیں زلزلے سے تعبیر کیا گیا ہے، کہیں چیخ سے اور کہیں بادل کے عذاب۔ یہ بادل کے عذاب سے ہلاک کر دیے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام
اور ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، ایمان لانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ یہ ہے وہ واقعہ جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ایک ایک آیت کے اوپر ذرا سا غور کر لیا جائے۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھائی قرار دیا گیا قبیلہ مدین کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نسبی اعتبار سے حضرت شعیب علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے، اور قبیلے کے افراد اپنے قبیلے ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے بھائی سمجھے جاتے، اس لیے اخاہم شعیبا فرمایا گیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت شعیب نے وہی توحید کا پیغام دیا کہ تمہارے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے۔ یہاں اس روشن دلیل کی تفصیل قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی، لیکن انبیاء کرام کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات تقریباً واضح ہے کہ یہ دلیل کوئی معجزہ ہوگا جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دکھایا، کیونکہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا جاتا ہے۔ اس معجزے کی تفصیل قرآن کریم میں یہاں بیان نہیں فرمائی، اور کئی پیغمبروں کے معجزوں کی بھی تعیین نہیں فرمائی گئی، یہاں پر بھی تعیین نہیں ہے، لیکن یہ تقریباً واضح ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کوئی معجزہ لے کر آئے تھے، اور اسی کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے میرے پیغمبر ہونے کی اور میرے بات کے سچے ہونے کی۔ تو ایک طرف تو توحید کی دعوت دی، پھر فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول کو پورا پورا کیا کرو، ناپ تول میں کمی کرنا جو تمہارا شیوا ہے اس کو چھوڑو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ صرف عبادات ہی نہیں ہوتی بلکہ حقوق اور معاملات بھی ہوتی، تو ان کی دعوت صرف اس تک محدود نہیں ہوتی کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو، بے شک یہ بہت بڑی عظیم عبادتیں ہیں، لیکن دین چونکہ ایک ایسے نظام کا نام ہے کہ جس میں شعبہ زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہدایات ہوتی ہیں، تو اس میں حقوق العباد، بندوں کے حقوق اور معاملات کی صفائی یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ لہذا ایک تو یہ فرما دیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ناپ تول میں کمی کرنے کے ایک تو ظاہری معنی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی آدمی سامان بیچ رہا ہے تو اس نے ترازو کا میں ڈنڈی مار دی، یا پیمانے کو پوری طریقے سے بھرا نہیں، یہ تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ جو حرام بھی ہے اور اس میں داخل بھی ہے۔ لیکن جیسا کہ آگے سورہ تطفیف میں انشاءاللہ آئے گا کہ کوئی شخص اپنا حق تو پورا پورا لے دوسرے سے اور دوسرے کا حق مارے، یہ سب اسی گناہ میں داخل ہے۔ ایک شخص اگر ملازم ہے اور اس نے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی ہے، اور وہ 8 گھنٹے کے بجائے وہ شروع میں یا آخر میں وقت بچا کر اپنے ذاتی کام میں استعمال کر لیتا ہے، تو یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے، اور یہ بھی اسی حکم کے اندر داخل ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اب یہ ایک بہت عموم کی بات فرما دی کہ تم لوگوں کی چیزیں ان کو گھٹا کر نہ دو۔ لفظی معنی یہ ہے، بخش کے معنی ہے کمی کر دینا، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ اور لوگوں کی چیزوں میں کمی کرنے کا معنی یہ ہے کہ معاملات کے اندر جو کسی کا جو حق ہے وہ پورا پورا ادا کرو، اس حق کی ادائیگی میں کوئی کمی نہ کرو۔ تو اس میں ساری حق تلفیاں داخل ہو گئی۔ اس میں جو وہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے وہ بھی داخل ہو گئے کہ لوگوں کے مال میں ملکیت میں کمی کر دی، اور جو وہ
ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس وقت بھی اس میں داخل ہو گئے کہ لوگوں کے مال میں کمی کر دی، جو ان کا حق تھا اسے وہ پورا نہیں دیا. اور جتنی حق تلفیاں ہیں وہ ساری اس بخش میں داخل ہے. اور قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی ممانعت فرمائی ہے. تو بتایا گیا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ پورا کا پورا اس کو ادا کرو، اس میں کوئی کمی نہ آئے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کے اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو. یہ جملہ بیان ہی پہلے بھی گزرا ہے، جو حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا گیا تھا. تو وہاں پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اصلاح اور فساد دونوں بڑے جامع الفاظ ہیں. بعد اصلاحها یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین یہ پوری اصلاح کے ساتھ بنائی ہے، اس میں ہر ایک چیز کا توازن برقرار ہے، اعتدال برقرار ہے. خلق کل شیء ثم ہدی ونفس وما سواها، تو یہ سب اعتدال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اب اگر اللہ کے قانون کو توڑ کر کوئی شخص اصلاح شدہ زمین میں کوئی تغیر کرتا ہے تو وہ فساد ہے. اس میں توحید کی مخالفت بھی داخل ہے، شرک بھی داخل ہے، اس میں لوگوں کے حقوق مارنا بھی داخل ہے، اس میں ساری حق تلفیاں بھی داخل ہیں. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، لوگو یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا ہے اگر تم میری بات مانو. یہ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو دعوت دی جا رہی ہے. اور پھر فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم راستوں پر نہ بیٹھ جایا کرو اور وہاں پر لوگوں کو دھمکیاں دو اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکو جو ایمان لے آئے ہیں ان کو. ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب مسلمان کہیں جا رہے ہوتے، خاص طور پر حضرت صالح علیہ السلام کی خدمت میں ان کی صحبت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ راستے پر بیٹھ جاتے تھے اور ان کو دھمکیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم وہاں گئے ہم تمہارا یہ حشر کریں گے، ہم تمہارے ساتھ یہ زیادتی کریں گے. ان کو دھمکیاں دیا کرتے تھے. اور اگر موقع ہوتا تھا تو ان کو لوٹ بھی لیتے تھے. تو یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں کہ تم راستوں پر اس طرح نہ بیٹھو کہ لوگوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو روکو جو من آمن بھی، جو اللہ پر ایمان لا چکے. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو. اللہ کا ایک راستہ ہے سیدھا، اس سیدھے راستے سے ہٹاؤ گے لوگوں کو تو تم اس راستے میں ٹیڑھ پیدا کر رہے ہو. اور پھر دوبارہ شفقت کے ساتھ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا. ظاہر ہے کہ پورا قبیلہ حضرت مدین حضرت ابراہیم کے صاحبزادے سے چلا تھا. شروع میں ان کی تعداد کم تھی اور پھر بڑھتے بڑھتے ایک پورا قبیلہ بن گیا، پوری ایک بستی آباد ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد میں بھی کمی میں اضافہ کر دیا. اور اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس دنیاوی مال و اسباب کم تھے اور تم شروع میں اپنی مفلسی کا بھی شکار تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال بھی زیادہ دے دیا. چنانچہ ان کا جو خطہ تھا جس وقت شعیب علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا. تو تم کم تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور ذرا یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام پہلے کیسا ہوا ہے. ان سے پہلے کے قوموں کے واقعات ان کے علم میں آ چکے تھے
حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی بتائے ہوں گے، تو جیسے ان کا انجام ہوا ہے کہیں تمہارا بھی انجام ویسا ہی نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے بھیجا گیا، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو کیا کرو؟ فَاصْبِرُوا، تو ذرا صبر، اس وقت تک صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اس میں ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں، کچھ ایمان نہیں لائے ہیں، تو جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ ایمان لانے والوں کو روک رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی ہدایت کا پیغام قبول کرتے، وہ ان کو روکنے کے فکر میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کا انجام کسی عذاب کی صورت میں آ سکتا ہے، تو ذرا انتظار کرو کہ اس کو اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر دے۔ اس کے جواب میں پھر وہی گھمنڈ، وہی تکبر، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو ان کے قوم کے سردار جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے، استکبروا، جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے، وہ کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب، ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا، یا تو واپس آؤ ورنہ ہم تمہیں یہاں سے جلا وطن کر دیں گے، شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب نے کہا اولو کننا کارہین، اچھا اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہو تب بھی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو کہ ہم تمہارے دین کے اندر چلے جائیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے، بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف واپس جائیں، اس برے دین کی طرف۔ یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں، ایک تو یہ کہ بظاہر یہ الفاظ، یہ جو جملہ حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور ان سے جو خطاب کیا گیا ہے اس میں بھی ایک لفظ دہرایا گیا ہے کہ تم واپس ہمارے دین میں آ جاؤ، اور حضرت شعیب علیہ السلام جواب میں بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے دین میں واپس جانے والے نہیں ہیں۔ اس سے شبہ ہو سکتا ہے کہ گویا حضرت شعیب علیہ السلام پہلے ان کے دین میں تھے اور پھر توحید کے دین میں آئے، حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام پیدائش کے وقت سے کبھی بھی شرک کا کوئی شائبہ ان کے دل میں، عقیدے میں پیدا نہیں ہوتا، تو یہ لوٹنے کی بات کیسے کی جا رہی ہے کہ وہ واپس لانے کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ واپس جانے سے انکار کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ در حقیقت انہوں نے ساتھ میں یہ کہا تھا کہ آپ اور آپ کے ساتھی واپس آ جاؤ، تو تغلیباً انہوں نے حضرت شعیب سے بھی کہہ دیا کہ ہمارے دین میں کے پاس واپس آ جاؤ۔ اصل بتلانا مقصود تھا ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور دوسری وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہو کہ نبی جب تک کہ اس کو نبوت عطا نہیں ہوتی، اگرچہ وہ شرک کا مرتکب نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کو دعوت بھی نہیں دیتے اور بظاہر انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلتا رہتا ہے، اس حد تک
نبی کسی کے کسی عمل پر کوئی نکیر بھی نہیں کرتا اگرچہ شامل بھی نہ ہوتا ہو. تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بھی تو ہمارے مذہبی میں تھے، اس لیے انہوں نے لوٹنے کا لفظ استعمال کیا. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے جب فرمایا کہ ہم تمہارے پاس واپس چلے جائیں تو اول تو مراد ہیں ہمارے ساتھی، اور دوسرے تم جو اس وقت سمجھتے تھے کہ میں تمہارے دین پر تھا، حالانکہ تھا نہیں، لیکن تم سمجھتے ہو اس کو واپسی سے تعبیر کر رہے ہو، تو ہم وہ واپسی جو تمہارے ذہن کی واپسی ہے وہ بھی کبھی اختیار نہیں کر سکتے. پھر یہاں ایک بات، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بڑی قوت کے ساتھ اور بڑے جزم کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ما یکون لنا ان نعود فیہا، ہم کبھی بھی، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین کی طرف چلے جائیں. تو اس میں ایک طرح کا ایک دعویٰ بھی ہے کہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں واپس نہیں جا سکتا. اپنی بڑائی کا بھی ایک اظہار ہے، اپنے العزمی کا بھی اظہار ہے، اپنے پختہ عزم کا بھی اظہار ہے. حالانکہ اللہ کے بندے جب آئندہ کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس طرح ڈٹ کر اور اس طرح یقین محکم کے ساتھ کہنا، یہ اللہ کے نیک بندے اس کو اپنی عاجزی کے خلاف سمجھتے، بندگی کے خلاف سمجھتے. لہذا انہوں نے ایک طرف تو ڈٹ کر کہہ دیا ان کے مقابلے میں تاکہ وہ مایوس ہو جائیں، لیکن ساتھ فرمایا الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر میں ہمارا اللہ ہی پروردگاری کو اور کچھ اور چاہے تو وہ تو اس کے قبضے قدرت میں. یعنی ہم کوئی باری تعالیٰ کے اوپر تو کوئی حکم نہیں لگا سکتے. اس کی اگر تقدیر میں یہ ہے، اس کی مشیت میں یہ ہے کہ ہم واپس جائیں تو ہم کون ہے جو ڈٹ جائیں. تو یہ بندگی کا اعلیٰ مظاہرہ کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال فرمایا الا ان یشاء اللہ ربنا، ورنہ یہ تو ظاہر ہے کہ باری تعالیٰ کب شرک کو پسند کریں گے. لیکن یہ سوچ کر کہ کہیں ہماری اس بات میں ہماری حدود سے آگے بڑھ کر کوئی بڑا دعویٰ نہ ہو جائے، یہ استثناء کر دیا الا ان یشاء اللہ ربنا. یہ ہے انبیاء کرام کی دقیق نظر کہ کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے منافی نہ ہو. اور پھر کہہ دیا وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا پروردگار اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، لہذا وہ اپنی حکمت سے جو چاہے گا کرے گا، لیکن ہمارا ارادہ اپنی طرف سے یہ ہے. اور پھر علی اللہ توکلنا، تم جو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو تو دیا کرو، ہم نے تو اپنے پروردگار پر بھروسہ کر لیا ہے. اور پھر ساتھ توکل کے ساتھ دعا بھی فرمائے. بتا دیا کہ توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور اپنے اللہ سے نہ مانگے. توکل ہی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ پروردگار کی طرف رجوع کرے کہ جو چیز جس پر میں نے بھروسہ کیا ہے، جو میں نے ارادہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی پورا کرا سکتا ہے. لہذا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دیجیے. وانت خیر الفاتحین، اور آپ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. اور وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ایک طرف تو حضرت شعیب علیہ السلام یہ پاکیزہ جملے ارشاد فرما رہے تھے، اور دوسری طرف جو لوگ کفر میں مبتلا تھے ان کے قوم میں سے، انہوں نے کہا، ان لوگوں سے کہا جو ایمان لے آئے تھے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو انکم اذا لخاسرون،
یاد رکھو کہ تم بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ ان کو تو اپنی طاقت پر بھروسہ تھا، اپنی قوت پر بھروسہ تھا کہ ہم ان کو نکال باہر کریں گے، یہ روتے پھریں گے کہ ہمارا انجام خراب ہوا۔ ان کا تو یہ دعویٰ تھا، آخر میں کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو کیا ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ آخر کو نقصان اٹھانے والے وہی ہوئے۔ وہ تو کہہ رہے تھے ایمان لانے والوں کو انکم اذا لخاسرون، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت نقصان اٹھانے والے وہی ہوئے۔ جب سب ہلاک ہو گئے، کفار ہلاک ہو گئے، تو حضرت شعیب علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے۔ چنانچہ وہ یعنی شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے اے قوم، میں نے تجھے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تیرا بھلا چاہا تھا۔ یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، تیرا بھلا چاہا تھا، مگر کیف آسا علی قوم کافرین، اب میں اس قوم پر کیا افسوس کروں جو ناشکری تھی۔ یعنی افسوس کا بھی انتہا ہے یہ کہ کیسے افسوس کر سکتا ہوں، کس مقام کا افسوس ہوگا، وہ بھی کم ہی رہے گا کہ اس قوم کا انجام کیا ہوا۔ آپ دیکھیں گے کہ اتنا زبردست مقابلہ ہے، اتنا زبردست مکالمہ ہے، اور دشمنی کی حد تک پہنچا ہوا ہے کافروں کی طرف سے، لیکن پیغمبر کی طرف سے کوئی سخت کلمہ نہیں کہا جا رہا۔ پیغمبر کی طرف سے خیرخواہی کی جا رہی ہے، پیغمبر کی طرف سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، اور جو وہ تباہ ہو گئے تو خوشیاں منانے کے بجائے، جشن منانے کے بجائے حسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ میں نے تو تمہارا بھلا چاہا تھا، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے تھے، لیکن اب تم نے ناشکری کی انتہا کر دی، تو اب میں تم پر کیا افسوس کروں۔ یہ پیغمبر کی شفقت، اس کی رحمت، اس کی رافت، اپنے قوم کی خیرخواہی کی انتہا ہے، جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے کلام میں نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور جن گمراہیوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔